کرے قادری خلد میں چل دیا۔ محفل نور میں تشریف فرما حضرات سادات کرام الحاج شاہ سید محمود صاحب قبلہ دامت برکاتکم القدسیہ، بلبل چمنستان رضا حضرت الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رسول رحمت شفیع امت اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ حضور مولائے کائنات علی المرتضی باب العلم مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا فرماتے ہیں کہ بندوں کی دعا جب تک پردے میں رہتی ہے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک کی آل پاک پر درود نہ پڑھ دیں۔ پردے سے مراد
قبولیت کو نہیں پہنچتی. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائیں تو دعا کے اول بھی درود پڑھا کرو اور دعا کے آخر بھی درود پڑھا کرو. اس لیے کہ اللہ درودوں کو تو قبول فرماتا ہی ہے، درودوں کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پڑھیے بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہا بار شکر و احسان ہے کہ آج بھی الحمدللہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ نور میں خراج محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے حکم ہوا ہے. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب محبت ہی کی بات ہے. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر آدمی بار بار سنتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کل کی محفل میں سیدہ کا ذکر پاک بظاہر کم ہوا تو تشنگی تو باقی رہنا ہی چاہیے. تو قابل صد مبارکباد ہیں ہمارے الحاج محمد ساجد رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ اس محفل میں آج بھی شم میں سیدہ ہی کا ذکر پاک ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ محبت کرنے والوں ہی کا بیڑا پار ہوگا. یہ آپ سمجھ لیجئے. اور اہل بیت اطہار کی شان تو محبت کی یہ ہے. بھئی آپ سنتے ہی ہیں حضور استاد دمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے باغ جنت کے ہیں. آپ سوچئے ذرا, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوانے اہل بیت. ماشاء اللہ آپ کی محبت سرافہ پر لیکن تھوڑا سا ہے نا آہستہ میں ہے نا, اتنی زور سے نہیں, اس لیے کہ لوگوں کو ذہن یہ نہ ہو بالکل ہے نا. اللہ والوں کا ذکر ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کی محبت سراخوں پر بھائی تو فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں جنت کے جو باغ ہیں وہ اہل بیت اطہار کی تعریف کرنے والوں کے لیے ہیں. جنت کے باغ, جنت کی نعمتیں, جنت کی برکتیں, جنت کی فرحتیں یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے, گھر والوں کی تعریف کرنے والوں کے لیے ہیں فرماتے ہیں. مدامانے تعریف. اور جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے, معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں وہ, تو ان کے لیے بھی فرما دیا تم کو مجدہ نار کا ہو اے دشمنان اہل بیت. دونوں باتیں فرما دی آپ نے. بھائی ہمارے لیے بھی خوشخبری الحمدللہ, ہمارے لیے جنت کی خوشخبری اور ان کے لیے بھی خوشخبری جہنم کی خوشخبری. جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنتی اور جو اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ جہنمی. سیدھی سیدھی بات ہے. بلکہ آپ وہ حدیث پاک بارہا سنتے ہیں. واقعی مجھے بڑی خوشی ہوئی, ساجد بھائی نے کل ہی مجھ سے فرما دیا تھا. اب کل یہ ہوا کہ دوسری جانب گفتگو چلتی رہی اور وہ بھی غیر ضروری بات نہیں, ضروری باتیں تھیں. ہماری محفلوں کا انداز ہوتا ہے یہ کہ کچھ پیغام پہنچے. اب
کل ہی فرما دیا تھا کہ سیدہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، تو انشاءاللہ آج خاتون جنت ہی کا ذکر پاک ہوگا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی شان کو لے کر کے کچھ ہم درس بھی حاصل کرتے چلیں گے مختصر طور پر. تو اب ظاہر سی بات ہے ان سے محبت کرنے والوں کی شان حدیث پاک میں ہے، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہو کر کے مرا. بڑی لمبی حدیث پاک ہے یہ، پوری حدیث پاک تو میں بیان. انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ہی ایک ایسا عظیم سانحہ اس کو کہا جائے اہل سنت کے لیے. بڑی دکھ بھری خبر ہے یہ کہ علامہ خادم رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ان کا نعم البدل اہل سنت کو عطا فرمائے. واقعی بڑا دل کھول کر اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہ دین و سنیت کی خدمات کیا کرتے تھے، اور دین و سنیت کے دشمنوں سے تو ہر وقت پنجہ لڑانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے. وہ بڑی خدمات ہے ان کی، اور باقی بڑی دکھ بھری خبر ہے کہ آگے پیچھے بڑے بڑے اکابر علماء اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم اہل سنت کی حال پر رحم فرمائے، اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء مفتیان کرام دنیا میں جلوہ فرمائے، اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور علامہ خادم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں کو اور سارے سنیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم. تو سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار امام حسن پاک، سرکار امام حسین. بھئی اہل بیت اطہار جب بولا جاتا ہے تو اکثر یہی مراد ہوتے ہیں. بھئی پنجتن پاک جب بولا جاتا ہے تو ایک سرکار کی ذات پاک اور چاریہ نفوس قدسیہ. حالانکہ اہل بیت اطہار میں اور اقوال کے مطابق سرکار کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں. بہرحال ان کی محبت وہ عظیم شان رکھتی ہے کہ فرمایا گیا جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ اس کے قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا. ان سرکاروں سے محبت کرتے رہے، خاتون جنت کا ذکر جمیل ہوتا رہا، امام حسن کی یادیں منائی جاتی رہیں، امام حسین کو یاد کرتے رہے، مولا کائنات کا ذکر حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کا ذکر ہوتا رہا. آپ یقین جانیں انتقال کہیں بھی ہو، آدمی اسپتال میں مرے، روڈ پہ مرے، اپنے گھر میں مرے، اللہ نے چاہا تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا ان کی محبت کے صدقے میں. یہ وہ محبت والے ہیں. اللہ پاک ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سرکار حسنین کریمین کی بارگاہ کرم میں جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبتوں کی نظریں پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. آپ یہاں سے بھی شان سمجھیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اللہ تبارک و تعالی انہی پھولوں کی نکھت سے ہم سبوں کو دنیا آخرت میں مہکتا رکھے. ایک بار درود شریف اور سنائیے بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ کی شان میں کچھ اشعار بڑے مبارک علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان کے مجھے بڑے پسند ہیں. تو نثر کے انداز میں
مختصر آپ سماعت فرما لیں. درود شریف اور پڑھیے بابا دے بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاتون جنت کی شان کس قدر بلند ہے وہ دیکھیں آپ. فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا. عزت عفت ہوتی ہے نا، عورتوں کی آدمی عصمت کی حفاظت کرے، عورتیں اپنی عفت کی حفاظت کریں، پردے میں رہیں، پردے کا یہ مقام ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. فرماتے ہیں جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ. جو جانا خلد میں ہو جنت میں، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ. جسے کہتے ہیں جنت، جسے کہتے ہیں جنت، ملک ہے خاتون جنت کا. اسے ملک بھی پڑھا جاتا ہے، میں ملک پڑھ رہا ہوں. ملک ہے خاتون جنت کا. آدمی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں کہاں جا رہے ہیں، آپ اپنے ملک جا رہے ہیں. آدمی ہر کوئی وطن جاتا ہے نا کہ اب اپنے ملک جا رہے ہیں. گویا کہ سیدہ کا ملک، بولو یار اس میں کون سی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ملک ان کا ہے، اب کسی کے ملک میں جانا ہو، اسی سے تم اگر غداری کرو گے تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے. سیدھی بات ہے. ملک میں رہنا ہے، ملک میں جانا ہے تو حقیقت میں شرعی طور پر شریعت کے مطابق تو وفاداری کرنا ہی پڑے گا، ہے نا. میں نے قید لگا دی ہے اس لیے یہاں پر، یہاں کی وجہ سے قید لگائی ہے، ورنہ وہاں تو یہ عالم ہے جتنی وفاداری کرو گے اتنی ہی جلدی جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. تو وہ کون کس کا ملک ہے؟ وہ خاتون جنت کا ملک ہے. نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں. خاتون جنت کی کیسے شان بیان ہو سکے گی ہم سے؟ نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں. بیاں کس سے ہو ان کی پاک تینت، پاک طلعت کا. ان کی چمک، ان کی سیرت کون بیان کر سکے جو کہ مصطفیٰ پیارے کے دل کی راحت ہیں اور مولا علی کے گھر کی زینت ہیں، خاتون جنت. اور آپ دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں انہی کے ماہ پارے. بڑی اچھی بات ہے واقعی. آپ یہ سمجھیں نثری انداز میں تقریر ہی ہے یہ. انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں. ان کے ماہ پارے کون ہیں بولو؟ امام حسن، امام حسین. انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں. یہی ہیں مجمع بحرین، سر چشمہ ہدایت کا. یہی ہے مجمع بحرین، سر چشمہ ہدایت کا. رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا. رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا. کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. خاتون جنت گویا نبوت کی تفسیر ہے. آپ دیکھیے تو کیسے شان بیان کی ہے. فرماتے ہیں بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکہت کا. دیں پتہ جنت کی نکہت کا. نبی کی لاڈلی، یہاں رکنا ضرور پڑے گا. نبی کی لاڈلی بی بی ولی کی، ولیوں کے تاجدار ہیں نا بھائی مولا علی رضی اللہ، ماں شہیدوں کی نسبت دیکھیں آپ. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. اور فرماتے ہیں تعال اللہ. بڑا پیارا شعر ہے واقعی. تعال اللہ، سادین کے جوڑے کا کیا کہنا. تعال اللہ یعنی ساری بزرگی اللہ کے لیے ہے. ان دونوں نیک بختوں کے جوڑے کا کہنا ہی کیا ہے.
مولا علی خاتون جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعال اللہ. سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا کہ رحمت کی دلہن زہرا. سبحان اللہ. صادق بھائی نے کہہ دیا اسے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے. اگر میں بار بار کہوں گا تو وقت جائے گا زیادہ, اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر آدھا گھنٹہ بڑھا دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تعال اللہ. سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا کہ رحمت کی دلہن زہرا, علی دولہا ولایت کا. کہ رحمت کی دلہن زہرا, علی دولہا ولایت کا. فرماتے ہیں وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا. خاتون جنت کی کیسی سیرت بیان کی, اللہ اکبر. وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا, بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا. بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا. فرماتے ہیں اگر سالک بھی یا رب, اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اگر سالک بھی یا رب دعوے جنت کرے حق ہے. بڑی پیاری بات کہی ہے. اگر سالک بھی یا رب دعوے جنت کرے حق ہے, جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا. جو وہ یعنی جنت جو وہ زہرا کی ہے تو ہم سب بھی تو ہیں خاتون جنت کے. الحمدللہ. اللہ ہم سبوں کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جنتی بنا دے اپنی رحمت سے. دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے. بڑی عظیم نعمت ہے خاتون جنت سے واقعی محبت کرنا. اللہ ہم سبوں کو سچی محبت نصیب فرمائے. آقا دوسری حدیث پاک میں فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی, اللہ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے. خاتون جنت وہ ہیں ان کی اولاد کا بھی بیڑا پار ہے, اور جو ان سے ان کی اولاد سے محبت کرے گا انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہے. وہ ہے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آقا فرماتے ہیں ایک بار ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا. وہ اپنے رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر, کس بات کی اجازت؟ مجھے سلام کرنے کی اجازت لے کر کے حاضر ہوا اور مجھے خوشخبری سنانے کی اجازت لے کر کے حاضر ہوا. سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ کو محبوب پر سلام پڑھنا اتنا پسند ہے کہ سلام کے لیے فرشتوں کو اجازت دی جا رہی ہے. جو فرشتہ کبھی زمین پر تشریف نہ لایا وہ آ رہا ہے تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے لیے. دوسری بات بشارت. کون سی بشارت؟ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر کے مجھے بشارت سنائی انا فاطمہ سیدتا نساء اہل الجنہ. انہوں نے خوشخبری سنائی محبوب آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. حضرات اور خوشخبری سنائی بِأَنَّ الْحَسَنَ
والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے دونوں شہزادے یہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ وہ ہیں سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی۔ آپ پوری حیات طیبہ کو خاتون جنت کی دیکھیں تو صحیح، سیدہ خاتون جنت موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، اس لیے کہ وہ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور یہاں خاتون جنت رسول پاک کی صاحبزادی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں، ان سے ہے۔ یہ ہوا سیدہ خاتون جنت سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ یہ بتاؤ کہ میں افضل ہوں کہ تم افضل ہو؟ بڑا پیارا سوال تھا۔ خاتون جنت نے کہا، امی حضور افضل تو میں ہی ہوں، اس لیے کہ آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ ظاہر ہے کہ بہت پیارا جواب تھا، اس میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن ہم سارے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بہت بڑی علم والی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں، فاطمہ آپ نے سچ فرمایا، لیکن ایک بات اور بھی سن لو، جنت میں جنتی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے جنتی شوہروں کے ساتھ ان کے محلوں میں رہیں گی۔ جنت میں تم علی کے محل میں رہو گی، میں مصطفیٰ کے محل میں رہوں گی۔ اب دیکھیے نا آپس میں کتنی پیاری پیاری باتیں وہاں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد اتنا فرما تو دیا، لیکن آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد سیدہ خاتون جنت کے سر انور پر اپنے دست اقدس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد فرماتی ہیں، کاش فاطمہ میں تمہارے سر کے ایک بال کے برابر ہوتی۔ یہ ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا مقام۔ آپ جس طرف سے دیکھیں گے، ایک موقع پر سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ کرم ہوئے، اور سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، حضور یہ فرمائیں آپ کے نزدیک میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ زیادہ محبوب ہے؟ آپ ذرا سوچئے، کوئی معمولی سوال ہے؟ ارے بھائی سرکار کے داماد ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا سوال ہے؟ آپ دیکھو حضور نے اس سوال کے جواب کو کتنے پیارے انداز میں نبھایا، وہ دیکھیں آپ۔ کہا کہ حضور یہ فرما دیں میں زیادہ محبوب ہوں آپ کے نزدیک یا فاطمہ زیادہ محبوب ہے؟ آقا فرماتے ہیں محبوب تو میرے نزدیک فاطمہ ہی ہے، لیکن تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزت والے ہو۔ ارشاد فرمایا کیا؟ عربی داماد کی عزت کرنا پڑتی ہے کہ نہیں کرنا پڑتی ہے؟ سیدھی بات ہے، میرے سرکار نے ایسا جواب دیا کہ مولا علی کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تو آ گئی۔ وہ ہیں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ اور کیا شان ہے، دعاؤں میں کیسا اثر ہے وہ دیکھیں آپ۔ ایک موقع پر رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، چاند ہو گیا عید کا، صبح ہوگی عید، حسنین کریمین ننھے ننھے شہزادے ہیں، امسال نئے کپڑے نہیں بنے ہیں، رات آ گئی، صبح عید، عرض کیا امی حضور سب نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا بھائی، بچپن شریف ہے، ہمیں تو کپڑے چاہیے، ضد کی۔ فرماتی ہیں اچھا انتظام ہو جائے گا۔
اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کہ رات میں کوئی اسٹور کھلے ہوئے تھے کہ گئے جا کر کے ریڈی میڈ لے آئے. ارے بھائی اس زمانے میں کپڑا لینا پھر سلوانا کوئی اور وہ رات کا سناٹا. لیکن خاتون جنت کی زبان سے کیا نکلا؟ انتظام ہو جائے گا. مصلا اٹھایا، بچھا دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی نماز کے لیے، دعا کی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں نے نئے کپڑوں کا مطالبہ کیا ہے، مولا تو ہی پورا فرما دے. خاتون جنت کی دعا ہوئی. دروازے پہ دستک. کون؟ کا شہزادوں کے کپڑے لے کر کے آیا. خاتون جنت کی دعاؤں کی شان دیکھیں آپ. کپڑے لیے گئے، صبح کپڑے شہزادوں کو پہنائے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. حضور فرماتے ہیں فاطمہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ سرکار سب جانتے ہیں نا. کہا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ، یہی تو جواب رہتا ہے نا وہاں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ سنو، اللہ نے تمہارے دونوں بیٹوں کے لیے کپڑے جبریل امین کے ذریعے جنت سے بھیجے ہیں. وہ ہیں سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ کرم میں حاضر آئے. حضور کی بارگاہ رحمت میں سرکار آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں. پھر کھانے پہ آ گئے ہم لوگ، ہے نا. سنی تو ان کے نام کا لنگر کھاتے ہی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ. اپنے پاس کیا ہے؟ بس انہی سرکاروں کا صدقہ ہے. یہاں بھی کھاتے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی کھائیں گے. اللہ پاک سارے سنیوں کی یہاں بھی بنی رکھے اور میدان قیامت میں بھی مولا بنی رکھے. حضور دعوت سرکار نے قبول فرمائی. جانے کا وقت آیا. اختصار کے ساتھ میں بالکل آگے بڑھ رہا ہوں. جانے کا وقت آیا سرکار کے تشریف لے جانے کا. سیدنا عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں. جتنے قدم مبارک اٹھ رہے ہیں 1 2 3 قدم گر رہے ہیں سرکار کے. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان کیوں گر رہے ہو؟ کیا چیز کی گنتی کر رہے ہو؟ کہ سرکار آپ کے جتنے قدم پاک اٹھیں گے ہر قدم پاک کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا. آپ میرے گھر تشریف لے جا رہے ہیں سرکار. سیدنا عثمان غنی کے یہاں سرکار تشریف فرما ہوئے. ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا. سرکار مولا علی بھی اس دعوت میں تھے. بڑی شاہی دعوت تھی وہ. سرکار مولا کائنات گھر تشریف لے گئے. چہرے مبارک پر کچھ اداسی کے آثار ہیں. اچھی بیویوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ آگے بڑھی میرے سرتاج کیا معاملہ ہے؟ اداسی کیوں ہے؟ کوئی بات ہے کیا؟ کہ فاطمہ معاملہ یہ ہے آج بھائی عثمان نے دعوت کی تھی سرکار کی. کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہ بات تو اچھی ہے لیکن ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. سرکار کے جتنے قدم ناز اٹھے ہیں. کہا کو تو اچھی بات ہے. کہا میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی ایسی ہی دعوت کر دوں. لیکن کیا کریں ہم لوگوں کے پاس تو اتنا مال ہے نہیں بظاہر. کہا کہ فکر مت کرو، دعوت کرنا ہمارا کام ہے، کھلانا پروردگار کا کام ہے. اللہ اکبر. سیدہ کی شان دیکھیں کہ آپ دعوت تو کر کے آئیے. سرکار کی بارگاہ میں دعوت کے لیے حاضر ہو گئے. بظاہر کچھ انتظام نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سرکار تو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. اس لیے کہ سرکار تو کھلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں. انہی کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی ہے الحمدللہ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تشریف لائے. سیدہ نے کوئی کھانے کا انتظام نہیں بظاہر. مصلا بچھا ہی تو لیا. سبحان اللہ. دعاؤں کی شان دیکھیں آپ. ایک بات یاد رکھیں، دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی ہے. دعا مانگنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے. اپنے رب کی بارگاہ میں خوب مانگو. رب کی بارگاہ کرم میں 3 حال سے خالی نہیں ہوتی دعا. یا تو دنیا ہی میں جو انسان مانگ رہا ہے وہ اسے عطا فرما دیا جاتا ہے. آدمی مانگ رہا ہے عطا فرما دیا جاتا ہے. یا تو پھر اس کے لیے
آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. دعا رائے گا نہیں جاتی ہے، آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کبھی سوچنا مت کہ ہم نے یہ مانگا یہ نہ ملا، وہ مانگا وہ نہ ملا، آپ کیوں مانگے معاذ اللہ. بہت سارے کہتے ہیں یار کب سے مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتا ہے. تم کیا جانو قبول ہے؟ پروردگار فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور یہاں کہتا ہے ارے بھائی قبول ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ نے جو مانگا آپ کو فوراً مل جائے. ہو سکتا ہے اللہ کے علم پاک میں اس سے بہتر آپ کے لیے ہو. تو کبھی یہ ہوتا ہے آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا انبار. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا والے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. تین حال سے خالی نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ آخرت میں جب جو لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، جب انہیں ثواب ملے گا نا دعا کرنے والوں کو، جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوں گی، یہ مانگا لیکن نہیں ملا، ہوتا ہے ایسا کبھی، مشیت ربی ہے. اب دنیا میں نہ ملا، بظاہر قبولیت نہ دکھائی پڑی، آخرت میں جب ثواب ملے گا نا تو لوگ کہیں گے کاش، اور وہ بھی کہے گا کہ کاش میری دعا کوئی بھی دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سب کا بدلہ یہی مل جاتا آخرت میں. لیکن دعا خاتون جنت نے مصلی بچھا لیا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا دعوت کرنا تیری بندی فاطمہ کا کام تھا، تیرے محبوب تشریف لائے، تو کھانا اپنی قدرت سے عطا فرما دے. ابھی دعا پوری نہ ہو پائی ہوگی کہ جتنے برتن گھر میں موجود تھے دولت خانے میں سارے کے سارے جنتی کھانوں سے بھری تو گئے. یہ خاتون جنت کی شان ہے. اللہ اکبر. اندر سے کھانا نکالا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے. سرکار نے بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام بھی تناول فرما رہے ہیں. حضور نے پوچھا حضرات صحابہ کرام سے جانتے ہو یہ کھانا کہاں کا ہے؟ اللہ اکبر. وہاں بھی کہتا ہے رسول اللہ ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ. اور یہاں دیکھو سرکار کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ جنت سے کھانے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جب خاتون جنت کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ پیارے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صحابہ کرام کا تو جواب یہ تھا اللہ و رسولہ عالم. کھانے کا تو جواب ہی نہیں تھا. آقا فرماتے ہیں یہ کھانا اللہ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، فاطمہ کی دعا کی وجہ سے. اللہ اکبر. کھانا کھلایا گیا، کھانے سے فارغ ہو کر کے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں. سر انور کو سجدے میں رکھ دیا. پروردگار خالق ارض و سما، کھانا تو تو نے عطا فرما دیا، لیکن میری تمنا یہ تھی کہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم پاک میرے گھر تک آنے میں اٹھے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں میرے ابا جان کی گناہگار امت کی بخشش فرما دے. یہ ہے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہم گنہگار اگر پوری زندگی بھی خاتون جنت کا ذکر پاک کرتے رہیں، ان کے نام کے لنگر لٹاتے رہیں، ایک دعا کا بھی ہم سے حق ادا نہیں ہوگا. اللہ ان کی مبارک دعا کا صدقہ ہم سارے سنیوں کو عطا فرمائے. ادھر دعا کی ادھر اللہ کی رحمت جھومی. اللہ نے سیدنا جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں بھیج دیا، جا کر کے محبوب کو خوشخبری سنا دو. پیارے آقا اللہ نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کے ہر قدم پاک کے بدلے 1,000 گناہگاروں کی بخشش فرما دی ہے. وہاں ایک غلام آزاد ہوا تھا اور یہاں ایسی شاہی دعوت ہوئی ہے کہ 1000 گناہگاروں کی مغفرت ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جسم میں، حسین و حسن پھول. سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی. اور پھر آپ دیکھیے تو صحیح کہ گناہگاروں کی بخشش کا خیال کتنا ہے، کتنا خیال ہے. اسی پر میں ایک واقعہ عرض کروں. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جب دنیا سے تشریف لے جانے والی وقت وصال قریب، حسنین کریمین کو نہلایا دھلایا، کھانا تیار فرمایا، کھانا کھلایا، مولا کائنات گھر میں تشریف لائے. کہا کہ کیا معاملہ ہے، کہیں کا بھیجنے کا ارادہ ہے شہزادوں کو؟ کہ نہیں، آپ ایک بات سماعت فرما لیں، میری ایک عرض ہے آپ سے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب ہے، اور میرے شہزادوں کو کبھی مارنا مت آپ. اللہ اکبر. والد کا بھی نصیحت کے لیے کہتا ہے، اس لیے ورنہ تو مولا کائنات بھی تو حسنین کریمین سے بہت محبت فرماتے تھے نا. اور ایک چیز اور عرض ہے، وہ یہ کہ میں نے ایک رقعہ زندگی بھر سنبھال کر کے رکھا ہے، زندگی بھر. اس رقعے کو آپ کھول کر کے دیکھنا بھی مت، بس کفن میں میرے ساتھ رکھ کر کے مجھے میرے مولا کے سپرد کر دینا. اب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھنا مت، تب تو اور جستجو بڑھ جاتی ہے نا. کہا کہ فاطمہ بتا دو اس میں لکھا کیا ہے. اللہ اکبر. جو تم نے پوری زندگی سنبھال کر کے رکھا ہے اسے آخر اس میں کیا لکھا ہے؟ زیادہ ضد کی خاتون جنت نے پھر اس راز کو کھولا، اس لیے کہ شوہر کا معاملہ ہے. کہا کہ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن آپ کی اطاعت و فرما برداری بھی لازم ہے. شوہر کی اطاعت و فرما برداری اس قدر لازم ہے بیوی پر کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر شوہر کے بدن سے کچا لہو خون اور پیپ بہتا ہو، بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے تو بھی شوہر کے حق سے ادا نہیں ہو سکتی ہے. شوہر کا حق بہت زبردست ہے. اس لیے جو ہماری بہن بیٹیاں اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں وہ ہوش میں آئے، اس لیے کہ شوہروں کو ستانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ساری نیکیاں منہ پر مار دی جائیں. حضور کی بارگاہ کرم میں جب پوچھا گیا کہ سرکار مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں مردوں پر سب سے زیادہ حق ان کی ماؤں کا ہے. حضور عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عورتوں پر سب سے زیادہ حق ان کے شوہروں کا ہے. حضور نے فرمایا یہ اللہ و رسول نے حق کیا ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب آپ سے ہماری شادی ہونے والی تھی، بات مہر کی آئی تھی، تو اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا میں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں اور میرا مہر مقرر ہو رہا ہے وہیں آپ کی گناہگار امت کی بخشش میرا مہر مقرر ہو جائے. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے میری اس عرض کو قبول کیا جو میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے یہ رقعہ محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا. میں نے سنبھال کر کے رکھا ہے، یہ میرا مہر ہے. اسی کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے بابا جان کی گناہگار امت کی بخشش کرا لوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے، کلی جس میں حسین و حسن ذات بڑی عظیم شان ہے. بات دعوت کی چل رہی تھی نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جس عظیم شخصیت سے منسوب ہے یہ مبارک محفل، بھائی کچھ تو ان کا بھی ذکر جمیل ہوتا ہی چلا جائے. تو اور وہ بھی کون ہیں آپ کے علم میں ہے؟ چمنستان فاطمی کے بڑے حسین پھول ہیں. بھائی جس چمن کی بات چل رہی ہے، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، اسی چمنستان کرم کے
ایک حسین اور بہت مہکتے ہوئے پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. ذرا ان کی بارگاہ میں تو بھی کچھ حاضری دے لی جائے اور وقت ساتھ دے گا تو پھر ہم خاتون جنت کی بارگاہ میں چلیں گے. حضرات دعوت کی بات چل رہی تھا، کھانے کی بات. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک موقع پر اب یہ ہوا کہ صاحب ایک شخص، ایک بوڑھی عورت، اس کا ایک بیٹا تھا. اب بڑی غربت کا عالم تھا. اس نے سوچا کہ لاؤ اپنے بیٹے کو میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر کر دیتی ہوں، اور وہاں یہ پڑھے گا بھی اور کھائے گا بھی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے بارگاہ غوثیت مام میں حاضر ہو گئیں کہ سرکار میں اس لیے لائی ہوں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، پڑھے گا بھی یہ، یہاں پر کھائے گا بھی، حضور رہے گا، میں غریب ہوں. آپ نے اس کے بیٹے کو قبول فرمایا، مدرسے میں اس نے رہنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہ خاتون تشریف آئیں. اب آئیں تو اتفاق یہ تھا کہ ان کے بیٹے کو جب انہوں نے دیکھا جہاں رہتا تھا بیٹا، تو دیکھا تو وہ جو کی سوکی ہوئی خشک روٹی کھا رہا تھا. زمانے طالب علمی ہوتا ہے یہ، جو کی خشک روٹی. اور دیکھا تو بالکل دبلا پتلا، کوئی زیادہ صحت نہیں. اور حسین اتفاق یہ ہوا، اس نے سوچا کہ لاؤ سرکار بغداد کی بارگاہ میں بھی حاضری دے لوں. جب یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں پہنچی تو اس وقت سرکار بغداد بھی کھانا تناول فرما رہے تھے، اور اس وقت سرکار غوث پاک کے دسترخوان پر مرغ کا گوشت تھا، مرغی کا گوشت تھا. سرکار مرغی کے گوشت سے کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ سالن. اب اس نے دیکھا تو کہنے لگی کہ حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اس لیے اپنے بچے کو چھوڑ کر کے گئی تھی کہ وہ کھا پی کے تندرست بھی ہو جائے گا، لیکن میں نے تو عجیب بات دیکھی ہے حضور، میرا بچہ ہے وہاں ہے سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ ہیں کہ مرغے کا گوشت تناول فرما رہے ہیں. سرکار بغداد نے سنا اور سن کر کے جو ہڈیاں وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں نا دسترخوان پر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہڈیوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان پر دستے کرم رکھا. دستے کرم رکھ کر کے آپ نے کچھ پڑھا اور فرمایا قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کے کھڑی ہو جا. اتنا فرمانا تھا. کیا شان غوثیت مآب ہے. ابھی زبان پاک سے جملے پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ جو مرغی ذبح ہونے سے پہلے جس حال میں تھی اسی حال میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبد القادر ولی اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات اور یہ تصرف. وہابی کہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ. آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اور یہاں غوث پاک کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ جو مرغی ذبح ہو چکی ہے، جو مرغی سالن پہ پک چکی ہے، اس کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو اللہ نے اسے بھی زندگی عطا فرمائی. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معدون بھی ہے، مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے،
معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں غوث پاک کی محفل میں حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ ہم تو یہی عرض کریں گے، آقا بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی ہے، وہ کیسا بھی سہی ہے تو کریم آتے۔ حضرت نے جو واقعہ بیان فرمایا اس کے ضمن جمیل قادری کہتے ہیں کہ وہ کہہ کر تم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا سبحان اللہ۔ مائک پہ تشریف لائیے، دیکھیے نا، یہ ہوتا ہے تقریر میں 4 چاند لگانے کے لیے۔ وہ کہہ کر کم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر کم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موت غوث اعظم کا یا شہ جیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اور سیدہ کی بارگاہ میں تو ابھی حاضری شروع ہی ہوئی ہے الحمدللہ، ہے نا۔ اب آپ کا وقت کا بھی لحاظ ہے، اس لیے کہ آپ کو بھی بھائی روزانہ تشریف لانا آئیں گے نا روزانہ انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ یہ محفلیں تا قیامت جاری ہو ساری رہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے لیکن خاموش، لیکن یہ ماشاءاللہ اتنا بیدار مجمع ہے یہ۔ اب یہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ساجد بھائی اور صادق بھائی کی کرامتوں میں سے ہے نا، سبحان اللہ۔ اتنا بیدار مجمع کہاں ملتا آپ لوگوں کے لیے، ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ان سب کو سلامت رکھے، آپ اچھوں کے صدقے اللہ مجھ گنہگار پر بھی رحم فرمائے۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نا، کل کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی فرما دی انہوں نے، ہے نا۔ کل بھی میں نے دل میں یہی سوچا، اس لیے کہ وہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا، بس اس میں محنت زیادہ پڑتی ہے، اور یہ جو تقریریں ہوتی ہیں الحمدللہ آسان ہوتی ہیں ان کے صدقے میں روحانیت کی، ہے نا۔ اب سیدہ کی روحانیت رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اتنا آسان کہ بولتے چلے جاؤ۔ الحمدللہ اپنے مرشد اعظم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و فرضوان کے صدقے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بالکل ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے اور بھی بولا جائے تو انشاءاللہ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اس کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے۔ یہ اپنے مرشد کا صدقہ اور اپنے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و فرضوان کا فیض و برکات ہے۔ بھائی جو ان کے اچھے غلام یہاں پر ہیں، ظاہر سے ہم بدوں پر بھی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو اب کل انشاءاللہ الکریم ہم سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دونوں بارگاہوں میں انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ آپ سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وقت سے پہلے ہی تشریف لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ ناز شریف کے جو واقعی میں کہتا ہوں کہ بہت پاپڑ بیلنے کے بعد ان لوگوں کی تاریخیں باہر والے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں صادق بھائی کون سے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ یہ آپ کی ڈاکیا روڈ مسجد کے اندر ان محفلوں کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ، بغیر کسی تاریخ کے، بغیر کسی اس کے، الحمدللہ۔ اور 1-2 نہیں، بہت سارا سننے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور اللہ ہم سبوں کو دنیا آخرت کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ کرم میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔